اور ہر پارٹی یہی سوال ماجد میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. میں نے بھی پورا یہ سٹرکچر اس لیے پڑھ کے سنایا کہ اگر نواز شریف صاحب کے سامنے یا شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کے سامنے بھی کوئی بھی کھڑا ہو تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ووٹنگ کا جھکاؤ کس طرف ہوگا, ووٹر کا جھکاؤ کس طرف ہوگا, لیکن نمائشی طور پہ بھی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے یہ مطلب یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا ایسے جماعتیں چل رہی ہیں 30-35 سال سے تو پھر ایسے ہی چل رہی ہیں, کیوں چھیڑیں؟ جب پی ٹی آئی نے چھیڑا تھا پچھلی مرتبہ تو پارٹی میں پھڈے پڑ گئے تھے سارے. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے قانونی تقاضے ہیں, ملک میں اس وقت تقریباً 175 جماعتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, تو ان سب کے اندر یہ کاغذی کارروائی پوری کی جاتی ہے. لیکن تحریک انصاف نے اس معاملے میں بھی لاپرواہی اور غفلت برتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ آج کل مشکلات کا شکار ہیں تو انہوں نے خود اپنی مشکل میں ایک اضافہ کیا ہے اور ان کو کم از کم اپنی یہ کاغذی کارروائی کو مکمل رکھنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور 90 کی دہائی تک سیاسی جماعتوں کے اندر یہ رجحان تھا کہ نمائشی ہی صحیح لیکن انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر کچھ امیدوار بھی ہوتے تھے. لیکن پچھلے 20-25 سال میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کا جو رجحان ہے اس کی ایک توجہ یہ دی جاتی ہے کہ پارٹی لیڈر اتنا مقبول ہے کہ پارٹی کے اندر سے کسی کارکن یا لیڈر نے اس کے خلاف الیکشن لڑنے کا سوچا ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنی پارٹی کے انتخابات میں شفافیت لے کے آئیں تو اس سے ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا. اور اگر وہ ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تعلیم یافتہ مڈل کلاس ہے اس کے اندر ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس تحریک انصاف کے حوالے سے اٹھائے ہیں, 20 دن دیے گئے ہیں. مسرت صاحبہ کا خیال ہے کہ جس طرح سے نامینیشن کے طریقے سے پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے اس طرح وہ ممکن ہے کہ الیکشن کروا پائیں. آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ کیا 20 دنوں کے اندر جو ان کی صورتحال ہے, کارکنان روپوش ہیں, ٹوٹی پھوٹی, کچھ جیل کے اندر ہے کچھ جیل کے باہر ہے, 20 ڈیز میں الیکشن کروانا ممکن ہوگا؟ اور الیکشن کمیشن کی توقعات کے مطابق ایک اور بھی اس میں ایک ایڈڈ ویریبل ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل ممکن ہے. اس کی وجہ یہ کہ حالیہ تاریخ میں ہمارے پاس ایسی دو مثالیں ہیں. 2017 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. شیر کا نشان روک لیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے. پارٹی الیکشنز کے اوپر مسئلہ تھا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنے پارٹی الیکشنز جو ہے وہ کروائے. بلا مقابلہ ہی سب لوگ منتخب ہوئے لیکن وہ ایک کارروائی کو مکمل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں بائی الیکشنز تھے تو اس میں بھی شیر کا نشان نہیں الاٹ کیا جا رہا تھا, لیکن جب یہ کاغذی کارروائی مکمل ہوئی تو وہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال یہ ہے کہ پرویز مشرف دور میں جب جاوید ہاشمی جیل میں تھے اور ان کے اوپر یہ بغاوت کے مقدمات تھے تو اس وقت بھی پارٹی نے انہیں سینئر نائب صدر منتخب کر لیا تھا. تو اس لیے کسی رہنما کا جیل میں ہونا یا حکومتی سختیاں ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جو کاغذی کارروائی ہے اگر وہ اس سارے معاملات میں ممکن ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. صرف تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی اس چیز کو ذرا دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی قانونی سکم نہ نکلے یا کوئی قانونی خامی نہ ہو. لیکن اگر وہ اسے تھوڑا احتیاط سے کرنا چاہیں تو وہ بالکل کر سکتے. مسرت صاحبہ, اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن کا مرحلہ تو شاید گزر جائے لیکن ابھی بھی پارٹیز کے اندر یہ کلچر جو ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونا چاہیے اس کی گنجائش دور دور نہیں آ رہی, اور نہ یہ جو انٹرا پارٹی جمہوری جو تاثر دینے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہی کلچر برقرار رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی کی طرف کے کوئی اشاریے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا, یہ جو پولیٹیکل کلچر ہمارا ہے وہ سم ہاؤ ہم نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ ایک ایلیٹ کمپوننٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اپنے پولیٹیکل کلچر میں, اور ہم اسی پولیٹیکل کلچر کو جو ہے فالو کر رہے ہیں. اس کو چیلنج کرنا, جب آپ نے ابھی ایک بات کی ہے مجھے ابھی یاد آیا کہ ایک مرتبہ کسی پارٹی میں میرا خیال 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ لیڈرشپ کو چیلنج کیا گیا کہ ان کے اگینسٹ کوئی کھڑا ہوا تو اس کو جو ہے میرا خیال ہے ہی واز شون ٹو اس کو دروازہ دکھا دیا کہ آپ کا اس پارٹی میں کوئی
स्पेस आपके लिए नहीं है। ये हर जमात में है, PMLN में भी हुआ है, पीपल्स पार्टी में भी हुआ है, तहरीक इंसाफ में भी हुआ है, ये तमाम जमातों का ये कल्चर है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि हम पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी हैं और जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले तो अपने अंदर जमहूरियत पैदा करनी है ना। जमहूरियत, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ये बेसिकली आपकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये कि आपकी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप अपनी पार्टी के अंदर जो हैं वो लोगों को स्पेस नहीं देते ताकि आपका जो निचले लेवल का आपका वर्कर है, आपका पॉलिटिकल मतलब ये है कि पोटेंशियल लीडर है, वो आगे नहीं आएगा, उसको आप स्पेस नहीं देंगे, तो फिर आप क्या जमहूरियत की बात। ठीक बात है मुसर्रत साहिबा, इसी को बहस को समेटते हुए माजिद साहब, जमहूरियत के लिए स्पेस तो तब देंगे ना जब हमको इन लीडरशिप के पास स्पेस होगी। मसला ये है कि वो हर वक्त सर्वाइवलिस्ट मोड में है। अगर कोई इस्तेकाम हो, सियासी इस्तेकाम, तो शायद नीचे लेवल पर इलेक्शन जो हैं उनकी तरफ कोई सोचा भी जा सके, तो उसको फिर हम ना ही समझें। अभी हम बिला मुकाबला मुंतखब होने की रिवायत मुस्तकबिल करीब में तो यही है। जी, अभी तक तो इसमें कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आती, लेकिन इसके साथ साथ एक जो बड़ा इशू इस वक्त तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि उनसे इंतखाबी निशान बल्ले का ले लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि इसका भी कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी मियां नवाज शरीफ ने 93 की बात की, तो 93 में भी ऐसे ही हुआ था कि IGI का जो साइकिल का निशान है वो एक और मुस्लिम लीग को दे दिया गया था, और मुस्लिम लीग नवाज को शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़ा था। और इलेक्शन रिजल्ट्स ये थे कि जिन्होंने साइकिल पे इलेक्शन लड़ा उनको 6 सीटें मिली, और जिन्होंने नए निशान पे लड़ा उनको 73 सीटें मिली। तो मैं ये समझता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर ये खतरा मंडलाएगा कि जी उनसे बैट का निशान ले लिया जाएगा, तो इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के अवेयरनेस के जमाने में ये बताना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा इंतखाबी निशान किस जमात का है। बहुत शुक्रिया।